سرور عالم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے۔ لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے۔ بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا۔ غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے۔ جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خالق کائنات خدا تعالی کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالی فرماتا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ اپنے رب کا نام پڑھا کر تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ یہ ہے وہ تاریخی مقام غار ہرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے۔ غار ہرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا۔ غار ہرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے۔ مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی۔ دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جو مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 53 سال کی عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچ کر اپنے گھر سے نکلے۔ اپنی جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ غار ثور ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچ کر 3 دن تک پناہ گزین رہے۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے سامنے پہنچ گئے۔ خوف زدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں فرمایا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اس غار ثور کا اندرونی حصہ جس نے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا، سورہ 9 توبہ آیت 40 میں اس واقعے کا بیان کیا ہے۔ دشمنوں کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رہنما کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جبل ثور سے جبل حرا کا منظر۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر قباء پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گیا۔ خدا کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں 4 دن میں مسجد قباء بنائی گئی۔ بعد میں سعودی حکومت نے اسے نئے سرے سے تعمیر کی۔ پھر مدینے کے راستے میں وادی سلام پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد الجمعہ ہے۔ بعد میں یہ مسجد بھی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کی۔ مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا۔ پھر یہ چھوٹی مسجد عالی شان بنا دی گئی۔ یہ مسجد النبوی آج اتنی وسیع اور کشادہ ہے کہ لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کا ثقافتی مرکز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درسگاہ، عدالت، دفتر، پارلیمنٹ سب کچھ یہی مسجد تھی۔ غزوہ بدر۔ مکہ میں مشرکوں کے ایذا رسائی سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن وہاں بھی وہ چین و قرار کی زندگی سے محروم کیے گئے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کو جڑ سے اکاڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے رقم جمع کرنے لگا۔ سوداگروں کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سرو سامان لے کر ریگستان کی اس پہاڑی پار کر کے مکہ کو لوٹا۔ اتنے میں مکے سے قریش کی ایک عظیم فوج ابو جہل کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 1000 مسلح سپاہی تھے۔ قریش کی فوج مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر تک آ گئی۔ یہ خبر پا کر حضور بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدافعت کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج میں صرف 313 جان نثار صحابی تھے، جن کے پاس جنگی اوزار کم تھے، مگر ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یعنی تقوی اور پکا ایمان موجود تھا۔ اللہ اور اس کے رسول پر پکا یقین رکھتے تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان اسی بدر کے میدان میں کھلم کھلا جنگ ہوئی، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں مل سکتی۔ حق اور باطل کی اس لڑائی میں فریق حق کی طرف سے 13 مسلمان شہید ہو گئے، جن کی قبریں اس وسیع میدان میں واقع ہیں۔ قبروں پر عمارتیں بنانا اور اہل قبر سے دعا کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ شہدائے بدر کے نام بتا رہے ہیں۔ بدر کا پہرے دار سید حسین فراج، صفوان بن وهب، حارث بن صاغة، مبشر بن عبد المنذر، الشملين بن عبد العامر، مهجع بن صالح، عاقل بن البكير، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، يزيد بن الحارث، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیروں کی قیادت میں قریش کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا۔ بحکم الہی ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں مسلمانوں کی فوج نے یہیں خیمہ ڈالا تھا۔ مسلمانوں کے لیے جنگی ساز و سامان کی قلت تھی، اس کے باوجود قریش کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمان فوج خدا کی مدد سے اس لڑائی میں غالب آ گئی۔ جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ڈالا گیا تھا، وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ ہے مسجد حارث۔
غزوہ احد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کشادہ دل تھے ہی، مگر قریش نے آپ کو چین و قرار سے رہنے نہ دیا۔ بدر کے دوسرے ہی سال میں قریش کے 3000 مسلح سپاہیوں کی فوج مدینے کی طرف آئی اور مدینے کے قریب احد کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ہے جبل الرمات، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا جب تک میری اجازت نہ ملے تب تک ٹیلے سے نیچے نہ اترنا اور دشمنوں کی طرف تیر چلاتے رہنا۔ شہر مدینہ کے قریب جبل الرمات کی اسی وادی میں 700 مسلمان اور 3000 کفار کے درمیان گھماسان جنگ ہوئی تھی۔ خدا پرست اور جان نثار مسلمانوں کے سامنے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قریش کی فوج کے علمبردار اور سرداروں کے مارے جانے پر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سپاہی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے۔ یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبل الرمات سے نیچے آئے اور غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو گئے۔ اب پہاڑی پر صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید جو قریش کے گھڑ سواروں کا سردار تھا، موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور رہے سہے مسلمانوں پر وار کرنے لگے۔ اس ناگہاں حملے پر مسلمان فوج درہم برہم ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ خندق۔ امن کا زمانہ زیادہ طول نہ پکڑا۔ قریش نے دیگر قبائل کو ابھار دیا کہ مدینے کی نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب مل جل کر کوشش کریں۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب مل کر کل 10,000 کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 2500 اونٹ اور گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان الفارسی نے جنگی تدبیر پیش کی کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھدوا کر دشمنوں کو مدافعت کرے۔ حضور اکرم نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ 1 ہفتے کی لگاتار محنت سے 9000 گز طول میں ایک خندق تیار ہو گئی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ قحط کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مارے بڑی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ پتھر پیٹ میں باندھ کر بھی کھدوائی کرتے تھے۔ کفار کی فوج مدینے کے پاس آ گئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ چند دنوں تک فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ غزوہ خندق میں حضور کا خیمہ اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد الفتح واقع ہے۔ یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ آخر رات کو سخت آندھی اور موسلے دار بارش ہونے لگی۔ آندھی میں دشمنوں کے خیمے اڑ گئے۔ متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی راتوں رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالی کی حکمت نے مسلمانوں کو بچایا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں امن و امان قائم ہوا، مگر خندق کے تجربے سے مسلمان یہ سمجھ سکے کہ مدینے کے اندر جب تک دھوکے باز یہودی قبائل موجود رہیں گے تب تک چین و امن قائم نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج خیبر کی طرف
روانہ ہوئی، جس میں 100 گھڑ سوار اور 160 مسلح سپاہی تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا قلعہ مرحب ہے۔ مسلمانوں نے بہت دنوں تک قلعے کو گھیر لیا۔ آخر تنگ آ کر یہودی قلعے سے باہر آئے اور ہار مان لی۔ یہ 6 منزلہ قلعہ 1500 سال کے بعد بھی تاریخ اسلام کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ کیچڑ اور گیہوں کے گھاس کی گوندا بنا کر کھجور کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کے مکانوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کفار کا نیست و نابود کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں تھا، بلکہ ان مغلوب یہودیوں کے ساتھ بھی مروت کا سلوک کیا۔ ترمیم شدہ تورات کے نسخے انہیں واپس کر دیے جو مسلمان سپاہیوں نے ان سے ضبط کر لیے تھے۔ کھیتی باڑی کی زمین واپس کرنے کی فرمائش کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ یہودیوں سے صلح کرنے کے بعد ہی مسلمان خیبر سے واپس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس خط کی کاپی ہے جو حضرت نے شہنشاہ مصر مقوقس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا۔ اگرچہ اس کی کتابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اس پر آپ کی انگوٹی کا مہر محمد الرسول اللہ نظر آ سکتا ہے۔ معطا بلاد شام کے شہنشاہ ہرقل کے گورنر کے پاس حضور نے ایک قاصد بھیجا۔ 1000 کلومیٹر گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر تپتے صحراؤں اور وادیوں سے گزر کر حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ 629 عیسوی میں معطا پہنچے اور گورنر کو حضور کا خط دیا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت کے قاصد کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ عام قاعدہ تھا کہ کوئی بھی قاصد قتل نہ کیا جائے۔ حضور کو قاصد کے قتل کی خبر پا کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ معطا بھیجا۔ رخصت کے وقت حضور نے یہ ہدایت دی کہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا قتل نہ کریں، عمارتیں تباہ و برباد نہ کریں، پیڑ پودے نہ کاٹیں۔ صحراؤں سے ہوتے ہوئے فوج بڑی مشکل سے معطا پہنچی۔ یہ معطے کا وہ میدان جنگ ہے جہاں 3000 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں روم کے 2 لاکھ مسلح سپاہیوں نے جنگ کی تھی۔ معطا آج کل جوردان میں ہے۔ یہ پتھر اس تاریخی عمارت کے کھنڈر ہیں جو اموی خلیفہ عبد الملک کے زمانے خلافت میں بنائی گئی تھیں۔ اسلامی جھنڈا لے کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بڑی مردانگی سے لڑ رہا تھا کہ میدان جنگ میں ٹوٹ پڑا اور شہادت حاصل کی۔ فوراً ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا اور دشمنوں کی طرف آگے بڑھے۔ ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد انہوں نے جھنڈا بغل میں لے لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں شہادتوں کی خبر پا کر سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت نصیبی کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو نشان اونچا نظر آتا ہے ان اصحاب کی قبریں نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت کی یادگار نشانی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت لے لی، جو مانے ہوئے بہادر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کے دستوں کو نئے سر سے ترتیب دی۔ روم کی فوج نے سمجھا کہ
مدینے سے نئی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے اور وہ ڈر کے مارے فرار ہو گئے۔ پھر ایک بار یہ ثابت ہوا کہ لڑائی جیتنے کا سب سے بڑا پیمانہ ایمان، خود اعتمادی اور یقین کامل ہی ہے، نہ کہ ہتھیار، ساز و سامان اور سپاہیوں کی تعداد۔ فتح مکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مسلمانوں کو ساتھ لے کر کسی کو خبر دینے کے بنا ریگستان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریش اور ان کے روسا، جنہوں نے حضرت اور ساتھیوں کو اپنے وطن اور گھر سے باہر نکال دیا، ان پر بے دردانہ ظلم کیا تھا، جب مجبوری کی حالت میں حضرت سے مغلوب ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دی، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جینے کی انہیں آزادی دی۔ یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن سے یہ غلط ثابت ہوا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی۔ سورہ 6 ممتحنہ آیت 8 میں خدا تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ مدینے میں پانی کا سخت قحط پڑ گیا۔ روما جو ایک یہودی تھا، محض اسی کے کنویں میں پانی تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں